Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، آپ احباب کی طرف سے پوچھے گئے چند سوالوں کے جوابات آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو تو اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا سوال درج کریں، انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سوالات کے جوابات بھی دینے کی کوشش کروں گا۔ پہلا سوال پوچھا گیا ہے کہ لنڈے کے کپڑے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں، جب نبی کریم علیہ السلام کے پاس مال غنیمت آتا تھا تو اس میں مشرکین کے کپڑے بھی ہوتے تھے، برتن وغیرہ بھی ہوتے تھے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ان کپڑوں کو، ان برتنوں کو استعمال کرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، حکم دیا تھا کہ آپ یہ کپڑے استعمال کر سکتے ہیں، یہ برتن وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آج بھی یہ جو لنڈے کا مال آتا ہے نا، یہ اکثر عیسائیوں کے ملکوں سے آتا ہے، انگلینڈ سے، سوئٹزرلینڈ سے اور یو ایس اے سے، آسٹریلیا سے یہ لنڈے کا مال آتا ہے، اور اکثر وہاں پر غیر مسلم رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، یہودی رہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سوال پوچھا گیا کہ جو لنڈے کا مال ہے، لنڈے کے جو کپڑے ہوتے ہیں، یہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یاد رکھیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے کپڑے جو مال غنیمت میں آتے تھے، برتن آتے تھے، اسے استعمال کرنے کی اجازت دی، اسی طرح آج بھی اس دور میں بھی یہ جو لنڈے کا مال ہے اسے استعمال کر سکتے ہیں، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ اسے ایک مرتبہ اچھی طرح احتیاطاً دھو لیں، تاکہ وہ کوئی، اگر اسے کوئی نجاست وغیرہ لگی ہو، کوئی کپڑے ناپاک ہوں تو اسے اچھی طرح دھو لیں، صاف کر لیں، اور پھر آپ اس میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور اسے پہن بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو خامند چہرہ دیکھ سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ مرنے کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو اب چہرہ دیکھنا کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں، یہ عارضی طور پر نکاح ختم ہوتا ہے، دنیاوی طور پر، یعنی دنیاوی جو قانون ہے اس کے مطابق اس کا عارضی طور پر نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ اس کی بیوی نہیں رہی۔ یہ جو نکاح ختم ہوتا ہے نا، یہ اس حوالے سے ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک وقت میں 4 بیویاں اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ اب اگر ان 4 بیویوں میں ایک کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد اب وہ کسی اور عورت سے بھی نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ شریعت نے کہا ہے کہ 4 بیویاں بیک وقت اپنے نکاح میں ایک مرد رکھ سکتا ہے، تو ان میں سے ایک چلی گئی ہے تو پھر اس کا ظاہری طور پر نکاح ختم ہو گیا ہے، تو اب اسے اجازت ہے کہ وہ چوتھی کے ساتھ پھر نکاح کر لے۔ تو اگر یہ نکاح ختم نہ ہوتا، یعنی 4 میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، تو اب اگر وہ نکاح ختم نہ ہوتا تو پھر کسی اور عورت سے نکاح کرنا وہ درست نہ ہوتا، کیونکہ وہ 5ویں پھر ہو جاتی۔ تو اس اعتبار سے یہ نکاح ختم ہوتا ہے، باقی وہ اس کی حقیقت میں بیوی رہتی ہے اور اس کی زوجہ رہتی ہے، اور آخرت میں وہ اس کی بیوی کے حیثیت سے اٹھے گی۔ تو اس لیے مرد اپنے جو مرنے والی بیوی ہے اس کا چہرہ بھی دے سکتا ہے، اس کے جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے، اور اسے قبر میں بھی اتار سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس حوالے سے بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب وہ غیر محرم ہو گئی تو پھر اسے ہاتھ لگانا، اسے چھونا، یاد رکھیں بلا حائل، یعنی بلا حائل سے مراد یہ ہے کہ درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو تو پھر اس کو ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ تو اب جب وہ بیوی کو قبر میں اتار رہا ہے، اپنی انتقال شدہ وہ مرنے والی بیوی کو جب وہ قبر میں اتارتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ ڈائریکٹ جسم کو تو نہیں نہ چھوتا، وہ تو درمیان میں کفن حائل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر درمیان میں کوئی چیز حائل ہو تو پھر وہ ہاتھ بھی لگا سکتا ہے، قبر میں بھی اتار سکتا ہے، بلا حائل چھونا جائز نہیں ہے۔ یہ جو بعض لوگ وہ مرد کو کہتے ہیں کہ اب تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا، اس کا چہرہ نہیں دیکھنا اور اسے چھونا بھی نہیں اور اس کے قبر کے قریب بھی نہیں آنا، یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو بیچارے کی بیوی فوت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ پریشان ہے اور پتہ نہیں اس کو اپنی بیوی سے کتنی محبت ہے، اوپر سے اسے کہہ رہے ہیں کہ چہرہ بھی نہیں دیکھنا، قبر کے قریب بھی نہیں جانا، اسے قبر میں بھی نہ اتارنا، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ مردہ بیوی کے چہرے کو دیکھنا بالکل جائز ہے، اور اس کے جنازے کو کندھا بھی دے سکتے ہیں اور اسے قبر میں بھی اتار سکتے ہیں، شوہر اسے اتار سکتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ امید ہے آپ اس حوالے سے بھی بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک اور سوال پوچھا گیا ہے کہ مانگنے والی عورت کو زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں، اگر غالب گمان ہو آپ کو کہ یہ جو سامنے والی عورت ہے جو مانگنے والی ہے کہ اس کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ نہ 52.5 تولے چاندی ہے،
نہ اس کے برابر مالیت ہے، نہ اس کے پاس سونا ہے، نہ مال تجارت ہے، اور نہ حاجت اصلیہ سے علاوہ زائد اتنا مال موجود ہے کہ جو 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہو، اس تک پہنچ سکتا ہو، تو اگر آپ کو اتنا غالب گمان ہے کہ واقعی یہ شریف فقیر ہے، شریف فقیرہ ہے، تو پھر آپ اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو ذرہ برابر بھی اس میں شک ہو، گمان ہو کہ نہیں اس کے پاس تو مال ہے، تو پھر آپ اس کو زکوٰۃ نہ دیں، لیکن اس انداز سے اسے منع کریں کہ اس کی دل آزاری نہ ہو، اس کو ایسے جملے نہ بولیں کہ جسے اسے تکلیف ہو۔ مثال کے طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں تم نے تو تماشا بنایا ہوا ہے، تم نے تو کاروبار بنایا ہوا ہے، تمہارے پاس تو اتنا مال ہے اور پھر تم زکوٰۃ کے پیسے مانگنے آ جاتی ہو۔ تو اس طرح جملے نہ کہیں، آپ اس انداز سے منع کریں کہ اس کی دل آزاری بھی نہ ہو اور اسے منع بھی کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال اگر وہ آپ کو گمان ہے کہ واقعی یہ غریب ہے، مستحق ہے، شریف فقیرہ ہے، تو پھر آپ اس کو زکوٰۃ کے پیسے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ مچھلی کے اوپر دودھ نہیں پینا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث شریف میں منع کیا گیا ہے، یعنی نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، کیا یہ بات درست ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے شرعی رہنمائی فرمائیں۔ تو یہ بہت اچھا سوال پوچھا گیا۔ یاد رکھیں، طبی ماہرین کے نقطۂ نگاہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ مچھلی کے کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے، اور وہ بھی ہر مچھلی کے حوالے سے نہیں ہے، وہ کچھ خاص مچھلیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو کھانے کے بعد آپ جو ہے وہ دودھ نہ پئیں، اس کے وہ منفی اثرات ظاہر ہوتے ہیں، چہرے پر وہ سفید سے دھبے پڑ جاتے ہیں، تو کچھ خاص مچھلیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ یہ مچھلی کھانے کے بعد وہ جو خاص مچھلیاں ہیں کچھ قسم کی، ان کے کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے، اس کے منفی اثرات ہیں۔ باقی حدیث شریف میں اسے منع نہیں کیا گیا، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا وہ ممانعت کا کوئی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہ شرعی لحاظ سے اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، طبی لحاظ سے کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، مچھلیاں کھانے کے بعد وہ دودھ نہیں پینا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اب ایک اور سوال پوچھا گیا کہ رمضان شریف کا پہلا روزہ کب ہے؟ تو یاد رکھیں، اگر یہ جو 2025 میں فروری کا مہینہ چل رہا ہے، اگر شعبان کا مہینہ 29 دنوں کا ہوا تو پھر تو 28 فروری کو ہم تراویح پڑھیں گے اور 1 مارچ کو پہلا روزہ رکھیں گے، کیونکہ جو اسلامی مہینے ہوتے ہیں کبھی 29 کے ہوتے ہیں اور کبھی 30 کے ہوتے ہیں، تو اگر یہ 29 کا ہوا، یہ شعبان کا مہینہ جو چل رہا ہے اسلامی مہینہ، تو اگر یہ 29 کا ہوا تو 28 فروری کو ہم تراویح ادا کریں گے نماز عشاء پڑھنے کے بعد، ٹھیک ہے جی، اور صبح پھر 1 مارچ کو روزہ رکھیں گے، اور پورا اگر 30 دنوں کا یہ ماہ شعبان ہوا تو پھر 1 مارچ کو تراویح ہوگی اور 2 مارچ کو 2025 میں پہلا روزہ ہوگا۔ ایک اور سوال پوچھا گیا کہ روزے کی حالت میں حیض آ جائے تو کیا کریں؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں، اگر روزے کی حالت میں حیض آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس روزے کی بعد میں قضا کرنی ہوگی، یعنی اس روزے کو بعد میں رکھنا ہوگا، کیونکہ روزہ معاف نہیں ہوتا، اس کی قضا لازم ہوتی ہے۔ تو امید ہے یہ کچھ مسائل تھے جو آپ احباب کی طرف سے پوچھے گئے ہیں، آپ نے ان مسائل سے ضرور فائدہ اٹھایا ہوگا، سمجھے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔